یہ کیا وجہ ہے کہ جیل میں ملاقاتیں آپ نے کھلوائیں، فیصل چودھری سے متعلق کہا جاتا ہے کہ فیسلٹیشن انہوں نے کروائی اور آپ دونوں آج پارٹی میں سائیڈ لائن ہیں. دوسرا ایک اور چیز کہ یہ بچوں سے گفتگو ہوئی، بچے بھی خاموش ہیں، کوئی چیز وہاں سے بھی نہیں نکلی، کوئی بیان. ویسے ان کے ٹویٹ تو متوقع ہیں کل تک. اچھا کل تک؟ ہاں تو غور و خوض ہو رہا ہے اس پہ. میں آپ کو ایک عرض کروں نا، یہ جو ملاقاتیں کرائی، یہ جو لیڈرشپ ہے نا، جو کوئی کہتا ہے میں چیمپئن ہوں احتجاج کا، میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ جب وقت احتجاج کا تھا تو دوربین سے نظر نہیں آ رہا تھا. خود اپنے حلقے میں کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے. 8 فروری سب کے سامنے ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اپنے حلقوں میں کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے. اور جب وقت آیا، حکومتیں بنی، تو اس کے بعد آپ نے کہا نا، جو بھی اس پارٹی کے لیے جس حیثیت میں بھی خدمات انجام دیتا ہے، چاہے علی امین ہو، چاہے ترین تھے، چاہے یہ جو منسٹر ہیں NHA کے، کیا نام ہے ان کا، منسٹر علیم خان ہو، چاہے جتنے بھی نام گنوا دوں، یہ سب محسن ہیں PTI کے. اور بدقسمتی سے تاریخ محسنوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے. PTI کی تاریخ. PTI کی تاریخ. آل رائٹ جی، آل رائٹ. اور میں جو اپنے بھائی کو ایک جواب دے رہا تھا نا، انہوں نے کہا جو اچانک ملاقاتیں بند ہو گئی، تو یہ میں نے کہا اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ پھر اس کے بعد 26 ترمیم ہو گئی. ہاں، تو لہٰذا ہم بے دست و پا ہو گئے. چلیں. شوکت یوسفزئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا مروہ صاحب فار یور ٹائم. شوکت یوسفزئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلو ہے، اس اعتبار سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو صاحبزادوں سے جو گفتگو رہی، اس کے اوپر ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا. عموماً تو یہ ہوتا تھا کہ رابطہ ہو جاتا تھا تو ویسے ہی فوراً بیانات آ جاتے تھے. اتنے عرصے بعد گفتگو ہوئی، خاموشی کیوں ہے وہاں پر سے؟ کیا وجہ ہے اس کی، اگر آپ کے علم میں ہو تو؟ دیکھیے، مجھے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ دور بیٹھے ہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور تو رابطہ مشکل ہے. کوئی اس طرح کوئی جواب آیا یا وہ رابطے میں نہیں ہے PTI قیادت سے؟ نہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے نہیں، میرے ساتھ تو کم از کم رابطے میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہو، لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں شوکت صاحب، ویسے براہ راست پارٹی کی کسی بھی لیڈرشپ کا رابطہ نہیں ہے اس وقت بانی PTI سے. ٹھیک ہے، بشرا بی بی سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہاں سے کوئی چیز سامنے آ جائے اپنی جگہ، لیکن صاحبزادوں سے گفتگو کا ایک عرصے سے انتظار تھا. ان کی والد صاحب سے کیا گفتگو ہوئی، اس بارے میں پارٹی کو کوئی کیوروسٹی نہیں تھی کہ وہ پوچھتی کہ بھائی بتائیں ذرا، کیا بتایا آپ کے والد صاحب نے، کس حالت میں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے پوچھ لیا ہو. دیکھیں، آپ ظاہر ہے اگر پارٹی نے بتانا ہوتا، میڈیا کے لیے ہوتا تو ضرور بتا دیتے، میں بھی آپ کو بتا دیتا. لیکن ایسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ہم تک نہیں پہنچی ہے. ظاہر ہے ہم تو وہی بات کریں گے جو ہمیں پارٹی بتائے گی. کوئی خاص وجہ ویسے دوسرا یہ کہ دیکھیں، اتنی بڑی قیمتی ٹائم ہوتا ہے. جی میں نے کہا کوئی خاص وجہ اس خاموشی کی آپ کی نظر میں؟ میرے نظر میں کوئی کیا خاص بات ہو سکتی ہے. دیکھیں، ایک تو یہ بنیادی حق ہے ان کا، یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیٹوں سے بات کرا دی. وہ شخص جو آج تک یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جی مجھے جیل کے اسپتال میں لے جاؤ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تنگ آ چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف زندگی کی جینے کے لیے چیزیں دے دو، باقی میں رہ لوں گا. تو ہم جب اس طرح قیمتی ٹائم پہ بیٹھتے ہیں، اس ٹائم سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ باتیں کرتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بہتر نہیں ہوتا کہ ایشوز کے اوپر بات کریں؟ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہمارا سمپل سا ڈیمانڈ ہے، اور آپ کا جواب یہ ہے کہ جی وہ یہ کر رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے. یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ اگر عمران خان کا معالج ساتھ ہو جائے، ان کی فیملی کے لوگ ہو جائیں، اور یہ کسی اچھے ڈاکٹر سے معائنہ کرا لیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر سے کرا رہے ہیں، جی وہ یہ ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا، یہ حکومت کی چوری چھپی کچھ ہے، راز ہے، کچھ چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زیادتی تو بڑی کی ہے عمران خان کے ساتھ. اس طرح تو جیل میں کسی لیڈر کو آج تک نہیں رکھا گیا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب تو عدالت نے بھی یہ کہہ دیا ہے، عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس معاملے پہ یہ جو دھرنے وغیرہ چل رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہے. تو کیا اس معاملے پہ آگے رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، تو اس پہ کچھ آپ لوگ سوچ رہے ہیں یہ دھرنے ختم کرنے کا، یا یہ آپ کے ایما پہ ہو رہا ہے، یا صوبائی حکومت کے ایما پہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کچھ دھرنے ایسے ہیں نا ستی بھائی، کچھ دھرنے ایسے ورکر جو ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں، اور ورکر خود ہی نکلے ہوئے ہیں. اچھا، لیکن وہ ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ وہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں.
اب یہ کہ عدالت یہ انشور بھی کرے نا کہ جو انسانی بنیادی حقوق ہے اس کی وائلیشن نہیں ہوگی، کم از کم وہ بھی تو انشور کرا دے نا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کمزور کو چھوڑ کے اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے؟ سپریم کورٹ نے 12 فروری کو ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے اندر ان کی لیونگ کنڈیشن سے لے کے، ظاہر کے اختیار صاحب جو تذکرہ کر رہے تھے خوراک کس طرح کی پرووائڈ کی جاتی ہے، لیونگ کنڈیشن کیسی ہے، اس پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کو نمٹا دیا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ اٹ سیلف جو پہلے اس پہ پروپوگیٹ کیا جاتا تھا وہ بھی تو غلط تھا. دیکھیں ستی صاحب، دیکھیں اگر ان چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے نا تو پہلے یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ کب سے ملاقاتوں کے لیے یہ کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر، کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ کس نے روکا ہے ان کو فیصلہ کرنے سے؟ مطلب میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بنیادی انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے نا، اس پہ بھی تو کورٹ نہیں تو ایکشن لینا ہے نا، کیونکہ کمزور ہمیشہ کورٹ ہی جاتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کورٹ میں کمزور کی بات نہیں سنی جائے گی اور وہ کہ جی دھرنے ختم کریں، بھائی دھرنے میں کون سا کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کو یہ ہمیشہ کہتے تھے انتشار کریں، اب تو آرام سے بیٹھے ہیں نا. آپ کو یہ بھی عزم نہیں ہو رہا ہے اور آپ ان کی بات بھی نہیں مان رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کیا نقصان پہنچا ہے، یعنی کہ جو لوگ کیا اس ملک ٹریفک میں پھنس رہے ہیں، جو لوگ 6 گھنٹے میں اپنے، نہیں مطلب یہ نا کہ، اور شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ مجھے ایبٹ آباد جانا تھا، مجھے 5-6 گھنٹے. یہ وہی لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، وہی لوگ نکلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیا وہ لیکن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن آپ مطمئن ہیں کہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں دھرنے دینا، اگر پرامن دھرنا ہے تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ پرامن دھرنے میں تو مجھے تو کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اور آپشن کیا آپ بتائیں نا. یہ آپشن ہے کہ جی آ جائیں اسلام آباد پہ دعویٰ بول دیں. آپشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی لیڈرشپ سے کہیں کہ وہ سچ بولیں، آپ سے چیزیں شیئر کریں. جو محسن نقوی نے اگر بات کی ہے، اگر غلط کی ہے تو اس کو ڈینائی کریں، اس کا ریبٹل سامنے لائیں. جی اختیار ولی خان صاحب، اس کا ہو جائے گا، اس کا جواب بھی آ جائے گا. اختیار ولی خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب جو سچویشن ہے، جو ان کی صحت سے متعلق جو سچویشن ہے، اب کیا آپ کوئی کسی ہاسپٹل وغیرہ منتقل کرنے کا کچھ ہے آثار ہیں؟ کل بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ منتقل کیا جا سکتا ہے. اگلے 6-7 دنوں میں ان کو کسی ہاسپٹل میں شفٹ کر بھی دیا جائے گا. ان کی مزید جو صحت سے متعلق کارروائی ہے، پروسیجر، وہ بھی کر دی جائے گی. لیکن میں ایک بات یہاں پہ ضروری سمجھنا چاہتا ہوں کہ کل تک جب ان کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے کہ ایک دن کی ہڑتال سے اور سڑک بند سے کتنی معیشت کو نقصان ہوتی ہے، پبلک کو کتنے نقصانات پہنچتے ہیں، کتنے لوگ تکلیف اور کرب سے گزرتے ہیں. آج یہ 3 اور 4 دن پورا خیبر پختونخوا کوئی ڈویژن ایسا نہیں ہے جو ہزارہ ڈویژن ہو، پشاور ڈویژن ہو، مردان ہو، ملکنڈ ہو، کوہاٹ ہو، بنو ہو، ڈی آئی خان ہو، جہاں پر لوکلی ٹریفک سٹک نہیں ہو گئی تھی. نہیں تو کے پی کے معاملات آپ دیکھتے ہیں، اب تو عدالت کا حکم ہے، عدالت کا حکم ہے، بالکل ابھی اٹھنا پڑے گا اور کل سے یہ روڈ بند کر کے دکھائیں نا. اچھا یہ دیکھیں کہ پھر ہوتا کیا ہے. تو یہ ان کو پتہ لگ جائے گا. یہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی حکومت ہے تو آپ جو مرضی کرتے جائیں. یار اٹک برج پہ آ جائیں، شوکت صاحب آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، ذرا اٹک برج پہ آ جائیں، دیکھیں وہاں پر خواتین کس کرب سے گزر رہی ہیں، جہاں پر مسافروں کے ساتھ 100 لگی بندی. مجھے ایک چیز ضرورتیں ہوتی ہیں، باتھ روم، واش روم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ وہاں پر جائیں، ذرا چیک کریں کہ لوگ کتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتا دیں، یہ جو بچوں کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے کہ وہ اس وقت خاموش ہیں گفتگو کے بعد؟ آپ نے پارٹی کی طرف سے سوال جواب پارٹی کا بڑا اچھا ایک سلسلہ، یہ بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے، یہ بات کرتے ہیں اپنے موقع پر. اگر سچ بھی ان کے پاس ہونا اور ادھر جو ہے روم جل رہا ہو تو یہ اپنی بانسری بجاتے رہیں گے. ورنہ یہ بات بیرسٹر گوہر کو بتا دینی چاہیے تھی، یہ بات علیمہ خان کو چھپانی نہیں چاہیے تھی کہ ان کی صحت کی کنڈیشن ٹھیک ہے. ان کو بولا تھا کہ آپ آ جاؤ پروسیجر کے وقت، علاج کے وقت. یہ آئے نہیں ہیں لیکن انہوں نے قوم سے چھپایا. نہیں لیکن مجھے بتائیں کہ بچوں سے آپ نے کوئی شیورٹیز لی تھی کہ آپ نے بات کرنی ہے تو اس کے بعد کچھ بولنا نہیں ہے، یا پھر وہ خاموشی کیسے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، کیوں خاموش؟ میرے خیال میں وہ جو بچے ہیں ان کے، وہ باپ کے ساتھ ٹھیک ہے اولاد ہے ان کی، لیکن they have got nothing to do with this politics. ایون جب عمران خان صاحب یہاں پر وزیر اعظم تھے تو وہ کتنی بار آئے تھے پاکستان؟ وہ تو ریزن تھی نا، کتنے آئے تھے؟ ایک آدھ بار ہی آئے تھے میرے خیال میں، اس سے زیادہ وہ آئے نہیں تھے. تو اتنی ان کی انٹرسٹ ہے یا اپنے باپ میں، یا اس رشتے میں، یا ملک میں، یا سیاست میں. ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب پلیز، آپ کچھ کہہ رہے تھے سر. دیکھیں آپ نے کہا تھا نا کہ پارٹی نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا ہے. پارٹی کا ریئیکشن آ گیا ہے. انہوں نے بالکل
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया है। जो भी ये किसने इल्ज़ामात किया है? उन्होंने लगाए वो सारे मुस्तरद कर ये दिए किसकी जानिब से आया है? ये तहरीक इंसाफ ने, अच्छा, ये सेक्रेटरी इत्तलात, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, उनकी तरफ से बयान जारी हो गया है, ये अभी अच्छा। मेरे पास पहुंच गया है। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जो जुल्म ज्यादती हो रही है इमरान खान के साथ जेल के अंदर, ये उसको छुपाने की कोशिश है और भूंडी कोशिश है, और इस तरह नहीं करना चाहिए। जो इमरान खान का हक है वो दे दिया